بیرون ملک سے بھی ایک ایسے محبت کرنے والے عالم دین جن کا شمار ایسے لوگوں میں سے ہوتا ہے جو محبت، امن کی بات کرتے ہیں، اتفاق کی بات کرتے ہیں، علمیت کے اوپر مبنی گفتگو کرتے ہیں، تحقیق شدہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں علامہ کمیل مہدی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت کے عشاق جو سرکار محمد مصطفیٰ کے دیوانے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ دراصل ہمارے امام کے بھی امام آپ ہیں اور کیا مقام آپ کا ہے۔ علامہ کمیل مہدی صاحب، آپ تاریخ کی اس دہلیز پہ ہیں کہ آج ولادت صادقین ہے، تو لہٰذا اس کو اس انداز سے بھی سمجھاتے ہیں، کیا خاصیت ہے، کیا نور ہے جو اپنے اندر سمائے بیٹھی ہے تاریخ؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اصل ما فی الوجود ہے، سر اللہ فی کل موجود ہے، نقطۃ دائرۃ الوجود ہے، وہ لواء الحمد والمقام المحمود ہے، اور انہی کے فرزند فاضل آل محمد جعفر علیہ السلام کہ 17 ربیع الاول ہی کی تاریخ ہے، سن 83 ہجری کی مبارک تاریخ تھی کہ جب رئیس و فقیہ مذہب، نور مکہ و منا، عالم آل محمد، صاحب علم لدنی، وارث علم الرسول، صابر و طاہر و فاضل و کامل، لسان صدق اور کلمت الحق، ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور حضور نبی مکرم اپنی اولاد میں ان کے لیے فرما گئے تھے ایک جملہ کہ من احب ان یلقى اللہ وکتابہ بیمینہ فلیتوالى جعفر ابن محمد الصادق، جو چاہتا ہے اللہ عز و جل سے میدان محشر میں ایسے ملاقات کرے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ جعفر صادق کی محبت کو لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کا فرمان ذیشان آپ کو متعدد کتابوں میں مل جائے گا۔ سورہ آراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی، تو صادقین آپ اس میں بامسمہ ہے، آپ خود صادق ہیں۔ جیسے کہنا چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ صداقت کو راس آ گیا، نبی صادق بھی اسی مہینے میں آئے ہیں اور امام صادق بھی اسی مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ تو جو جان کے دشمن تھے مشرکین مکہ، وہ بھی حضور کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ملوکیتوں کا سلسلہ تھا، بنی امیہ اور بنی عباس، یہ امام جعفر کو امام صادق کہتے تھے۔ تو حضور کا لقب بھی صادق اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا بھی لقب صادق ہے، نام جو ہے وہ جعفر ہے، اور جعفر ان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ امام باقر علیہ السلام ان کے جو والد، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے فرزند کا نام جعفر کیوں رکھا، تو امام نے فرمایا کہ جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور اس نہر کے جنت میں جو نہر ہے، جنت خلقی ہوئی ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں، تو اس نہر پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام رکھا گیا، اور اس نہر کا ذائقہ شیرین ہے اتنا کہ جو چکھے گا فقط اس ذائقے کو وہی کہ جو حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جنت میں پہنچے گا۔ تو شجرہ جو ابھی آپ ہمارے محترم عالم دین بات فرما رہے تھے، شجرہ طیبہ، یہ کی ایک شاخ ہے جعفر صادق۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ عرض کر دوں کہ جعفر صادق اپنے ناظرین کے لیے، جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی، اور یا یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حسین ابن فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لبی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن ادو ابن حمیسب بن سلامان بن عوس بن بوس بن قوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حدا بن بلداد بن تدلا بن تابق بن جاحم بن ناحج بن ماخی بن عیس بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یسرب بن نحزن بن یلجن بن عروہ بن عیزی بن دیشان بن عیسر بن اخنات بن ابہام بن مقسی بن ناحز بن زار بن شمی بن مزی بن عوس بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناہور بن شروق بن ارغو بن فالح بن عبر بن عابر بن کینان بن شالح بن ارفخشاس بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامد بن متشاہ بن اخنو بن یارد بن محلہیل بن قینان بن آنوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ۔ میں علامہ صاحب ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں یہاں پہ، کیا آپ نے جو نام پڑھ دیے، بیان کر دیا ہے، پورا دن بھی بیٹھ کے درود بھیجتے رہیں تو کم پڑ جائے گا، مگر ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔